بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک اہم پروگرام کے ساتھ. ناظرین, کل کراچی والوں نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا جو بہت سے لوگ کے لیے خوشگوار تھا اور بہت سے کے لیے ناخوشگوار, اور کچھ لوگوں کے لیے بڑا حیران کن بھی تھا اور کچھ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی. واقعہ کیا تھا کہ شام میں ایک ریلی نوجوانوں کی نکلی. پہلے 20-25 بائکیں تھیں, پھر 50 ہوئی, اور آخر میں کورنگی کراسنگ تک آتے آتے 100 سے اوپر بائکیں اور نوجوان لڑکے اس میں نعرے لگاتے ہوئے, لندن کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے, اور انہوں نے کافی دیر تک اس پوری پٹی پہ ریلی نکالی. یہ بہت عرصے بعد لندن کا ایک کوئی پاور چھوٹا سا شو تھا جس سے شہر میں کھلبلی مچ گئی اور گھنٹوں میں یہ وائرل ہو گئی. اور یہ اتنی وائرل ہوئی کہ ہر جگہ ہر موبائل پہ یہ اس ریلی کی باتیں ہونے لگ گئیں, چمگوئیں ہونے لگ گئیں, اور اس کی گونج پھر بہادر آباد میں سنائی دی. جب بہادر آباد میں کچھ دوستوں نے ہمارے رابطہ کیا تو وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا, اور کچھ لوگوں نے اس کی تردید کرنے کی کوشش کی, لیکن جب اتنے شواہد موجود تھے کہ یہ ہے, تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آگے ہوا کیا. ایک اور بڑی اہم خبر جو اب تک شاید چمگوئیوں میں ہے, میں آپ کو بریک کر کے بتا رہا ہوں, اور بہت باوثوق ذرائع سے, بہت اندرونی ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ نواز شریف نے فی الحال پاکستان آنے سے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ کب وہ آ رہے تھے, ان کے ساتھ کون کون آ رہا تھا, کون کون سی میڈیا ہاؤس نے کیا کیا پلان کیا تھا, اس پہ اب تک کتنا پیسہ خرچ ہو گیا تھا اندرون خانہ, وہ سب بھی میں اس پروگرام میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے اہم سوال, کہتے ہیں نا $1 بلین کوشچن, اینڈ واٹ از کہ الیکشن کب ہوں گے. الیکشن اپنی اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گے تب ہوں گے, 1-2 مہینے لیٹ ہوں گے, 6 مہینے لیٹ ہوں گے, یا 2 سال بعد ہوں گے. الیکشن کب ہوں گے, اندر کی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, اس لیے آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. آخر میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے ملک کے بہت پرانے سیاستدان ہیں, بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑی مین پاور رکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب گھنٹوں میں بہت بڑا مجمع جمع کر سکتے ہیں, ان کو موبلائز بھی کرتے ہیں. ان کی ایک خاموشی تھی کچھ دنوں سے, کچھ ناراضگی تھی پی ڈی ایم میں, وہ باہر آ گئی ہے, اور ایک نرالی خواہش ان کی سامنے آئی ہے جس کو کہ پورا کرنے کی لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ کی طرح ان کو سمجھایا بجھایا جاتا ہے. ان کو دبئی بلایا جا رہا ہے, اور نواز شریف صاحب خاص طور سے سعودیہ سے جو ان کا اگلا دورہ لندن کا تھا وہ کینسل کر کے دبئی آ رہے ہیں. تو اس سے مولانا صاحب کی اہمیت کو آپ جان سکتے ہیں, اور یہ کیا ان کی نرالی خواہش ہے وہ بھی میں آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا. بسم اللہ کرتے ہیں کراچی کی خبر سے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کراچی میں ایک ریلی نکالی گئی, وہ MQM لندن کی تھی. راستے میں الطاف حسین کے نعرے لگاتے رہے, وہی پرانے نعرے جو ہم کئی دہائیوں تک سنتے آئے ہیں. ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑے وقفے کے بعد اس کی گونج سنائی دی, گو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے تھی, گو کہ بہت بڑی تعداد نہیں تھی, لیکن ان تعداد سے جو پچھلے کچھ سالوں سے تھی, جو کبھی آتے تھے 50-30 لڑکے آ گئے, کہیں بندر کھولا چلے گئے, کہیں کوئی پوسٹر لگ گیا, اس سے مختلف تھی. کئی گھنٹے یہ روڈ پہ گشت کرتے رہے, اور بہت بڑی پٹی ہے لانڈی سے کورنگی 1-2-6 سے لے کے جناب 2.5 تک. اس کے بعد کورنگی کراسنگ سے یہ واپس ہوئے اور واپس وہاں تک گئے, ڈسمس ہوئے. کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں ہوا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. ہمارے اپنے ذرائع کے مطابق کہ کوئی حکومت مطلب کوئی اسٹیبلشمنٹ مخالف نعرے نہیں لگے. ہاں, جو ان کی اندرونی جماعتیں ہیں, جو چپخلشیں ہیں, اس پہ بڑے نعرے لگائے گئے, کچھ لوگوں کے نام لے کے غدار ودار ٹائپ, وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنا چورن پورا کیا. لیکن لوگوں کی بڑی تعداد ان کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی ایلین آ گئے ہوں یا وہ آ گئے ہوں. کچھ بہت خوشگوار تھے, کچھ بڑے ناگواری سے تھے, اور بہرحال یہ ان کا پہلا پاور شو تھا. اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہونا وہی تھا
ظاہر سی بات ہے ایم کیو ایم بہادر آباد اور پی ایس پی وغیرہ یہ ساری ایک ہو چکی ہیں اور ان کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ ان کی موجودگی شہر میں اور اس طریقے سے ہونا، جو یقین دہانیاں ان کو ہے، جو امیدیں ان کو ہیں اپنی، اس پہ تو سب معاف کیجیے گا، ایک طریقے سے پانی کیا گر گیا، ان کو طوفان کوئی سونامی آتی ہوئی نظر آئی۔ رات بھر ایکٹیو رہنے کے بعد اس کے بعد رات گئے پٹیاں چلنی، ٹکٹ چلنی شروع ہوئیں کہ جناب چھاپے اور ایف آئی آر کٹ گئی اور یہ ہو گیا اتنا۔ بہرحال صبح آتے آتے وہ خبریں میچور ہوئیں اور پتہ لگا کہ ایک ایف آئی آر الفلاح تھانے میں کاٹی گئی ہے، جس میں 40-45 کچھ اس قسم کے صحیح فگر نہیں پتہ مجھے ناموں کے ساتھ ہے اور باقی نہ معلوم ہے اور کچھ گرفتاریوں کی بھی خبر ہے، لیکن یہ کنفرم میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ وہ لوگوں کو کورٹ میں پیش کیا نہ جائے، کیونکہ دوسری خبریں بھی ہیں پیرالل چل رہی ہیں اور اس میں یہ آ رہا سوشل میڈیا میں کہ یہ صرف ان کو بھلانے کے لیے ہے، جیسے نہیں کہ بچہ بہت رو رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جھنجھنا دیتے ہیں، وہ بچہ کھیلو کھیلو کھیلو، اس قسم کی ہیں، اور کوئی گرفتاریاں اس طرح کی نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہیں تو کر کے چھوڑ کے وارننگ دے کے چھوڑ دیا، مطلب کیس کیا بنے گا؟ ریل نکالنے پابندی تو ہے نہیں، ہاں نام لینے پہ ضرور پابندی ہے اور کچھ قسم کی ایکٹیویٹی پہ ہے، کیس ویس تو بن سکتا ہے، اگر بنانا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آنے والے کچھ دنوں میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور کل میں کوشش کروں گا کنفرم کر دوں گا کتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے اور کیا ان کی ضمانتیں ہوئیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال یہ کراچی کی سیاست کے لیے ایک تجزیہ نگاروں کے لیے، ہم لوگ کے لیے، اور جو بھی صحافت سے یا سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے الیکشن سر پہ اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی اندر کی کہانی۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے سے کیوں منع کر دیا؟ بڑے مزے کی بات ہے، بڑے دنوں سے چل رہے تھے قصے کہانیاں ہوتے جناب انہوں نے بول دیا نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، کارکن تیاری کریں، یہ کریں اور وہ کریں، اور جناب ان پہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، قانون سازی بھی کی گئی۔ پی ٹی آئی کو بھی جو ان کے آنے سے پہلے شرائط تھیں کہ بھائی یہ کرو گے تو میں آؤں گا، وہ تقریباً ساری پوری کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کو ایک طریقے سے بالکل سلا دیا گیا، عمران خان پہ کیسوں کی سینچری ہو چکی ہے، باقی لیڈران پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ترجمان کوئی نہیں ہے ان کی پارٹی کا، مطلب پی ٹی آئی نامی جماعت اس وقت ہے لیکن سو رہی ہے، خواہش پوری ہو گئی ان کی۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم اور جناب وہ سمدھی وزیر خزانہ، واقعی بھانجے بھتیجے ماموں صاحب، مطلب سیٹ پوزیشن آ گئی ان کی۔ میڈیا ہاؤسز ان کے بڑے زبردست، پیسوں کی کمی نہیں، بہرحال ایک زبردست پلاننگ کی گئی، پلاننگ کر کے ایک نجی ایئر لائن کا جہاز میں ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے بھی معلومات کی گئی، ایک سلاٹ پورا خالی کرایا گیا۔ اسی مہینے کی آخری ہفتے کی کوئی تاریخ تھی، جو بعد میں ثبوت کے ساتھ ڈسکلوز بھی کروں گا ہمارے ذرائع کے مطابق۔ اچھا ہوا یہ کہ ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے آنا تھا، 7 سے 8 فیڈرل منسٹر ان کے ساتھ آنے تھے، سینیٹرز ان کے ساتھ آنا تھا، بہت بڑے بڑے ٹی وی اینکرز اس جہاز میں آنے تھے، گویا بینظیر شہید کی آنے کی ایک طریقے سے ریہرسل جیسی تھی، اور اس میں کئی میڈیا ہاؤسز کو بڑا اچھا فنڈ بھی مہیا کیا گیا، جس کے بھی ثبوت ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں دیا گیا وہ پیسہ اس کی تیاری میں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آخر میں نواز شریف صاحب نے بولا بھائی میں نہیں آ رہا، اور ابھی یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے۔ فضل الرحمان صاحب ناراض بیٹھے ہیں، رضائی صاحب سے ان کی بات چیت چل نہیں رہی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ڈیڈ لاک ان کا حساب سے پڑا ہوا ہے، اور ان کو پی ٹی آئی پہ پابندی لگی نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی پہ پابندی کیسے لگائی جائے؟ آئی ایم ایف صاحب جس کی وجہ سے، جس کے صرف ہاں کرنے سے پاکستان کی معیشت میں ایک دم بم آ گیا، اور اسٹاک ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 2500 اپ ہو گیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں۔ بہرحال کٹ ٹو شارٹ، ڈالر نیچے آیا سب۔ انہوں نے آئی ایم ایف نے تمام پارٹیوں سے، 3 بڑی پارٹیوں سے ملاقات کرنے کے بعد بولا کہ ملک میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر جماعت کو الیکشن میں لڑنے کا حق ہونا چاہیے۔ کسی انڈیویجولز پہ کوئی کیس ہے، اگر وہ گلٹی ہے تو اس سے قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ تو یہ ان کی ایڈوائزری جو ہوتی ہے نا، اس میں ایڈوائزری میں یہ شک بھی شامل کر دی گئی۔
سو فوری آئے پی ٹی آئی پہ پابندی کی، کوئی وہ چیز نہیں ہے. اس کو کل کرنے کے لیے، اس نیوز کو کل کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب خبر 48 گھنٹے تک چلائی گئی. خدا نہ خواستہ کہ جیسے کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے کوئی سربراہ یا ان کے لوگوں پہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی حملہ کرے، کس کی مجال ہے کوئی حملہ کرے. اس قسم کی بہرحال کوئی چیز چلائی گئی کہ وہ خبر کل ہو. تھوڑی بہت ہو بھی گئی ہے IMF کی، لیکن بہرحال وہ اپنا اثر چھوڑ گئی. بہت بڑی خبر تھی جس کو ڈیکوڈ کرنے والوں نے ڈیکوڈ کیا، اور وہ سب سے اچھا ڈیکوڈ نواز شریف صاحب نے کیا. اور انہوں نے کہا بھائی فی الحال وہ نہیں آ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب سے لندن جانے کا پروگرام بنا لیا. لیکن وہ لندن سے جانے کے بجائے ابھی واپس کچھ دنوں کے لیے دبئی آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. آگے کی بات کیا ہے، الیکشن کب ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہر جگہ، ہر بیٹھک میں، ہر شادیوں میں، محفلوں میں، جہاں پولیٹیکل لوگ، ہم لوگ آپ کو پتہ ہے پاکستانی جتنا پولیٹکس سے ڈسکس کرتے ہیں نا، ویسے تو ہر چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں. کووڈ آ جائے تو سارے حکیم بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں. کسی کو آپ بول کے دیں کہ یار میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو 10 دوائیاں بتا دیں گے. تو الیکشن اور سیاست میں تو پھر آپ وہ ماہر ہی سمجھیں نا ان کو. دو آپشن چل رہے ہیں، سمپل، میں بہت چھوٹا کر رہا ہوں، پروگرام بڑا ہو گیا. دو آپشن چل رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ الیکشن اسمبلیاں اپنی مدت پوری ہوتے ہی ختم کی جائے اور الیکشن 60 دن کے اندر کیے جائیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے 1 یا 2 دن پہلے ختم کی جائے، اور مدت پوری کریں گے تو پھر وہ 3 مہینے میں ہوتا ہے. تو وہ اس پہ پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے اور بولا ہے کہ اس سے 1 دن بھی آگے ہم نہیں جانے دیں گے. یہ ہماری، جیسے آج کل ایک فیشن بنے نا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو ان کی ریڈ لائن یہ ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. دیٹس اٹ. دوسری جو خواہش ہے جو مولانا فضل الرحمان کی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا فضل الرحمان کی نرالی خواہش کیا ہے. فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ الیکشن کم از کم بھی 1 سال کے لیے آگے کیے جائیں، اور ہو سکے تو اور زیادہ کیے جائیں، لیکن کم از کم 1 سال تو ان کو بھی اور چاہیے. وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے ان کے ارماں، لیکن لگتا ہے کچھ کم نکلے. بہرحال یہ اس سے وہ ناراض تھے، اور اسی لیے ان کو پچھلے کچھ میٹنگ میں نہیں بلایا گیا تھا. لیکن ابھی فی الحال وہ فوری طور پہ دبئی جا رہے ہیں، اور نواز شریف دبئی سے سعودیہ سے دبئی آ رہے ہیں، اور وہاں ان کو منانے کی کوشش کر کے بتائیں گے کہ بھائی میں تو خود یہ چاہتا ہوں یار کہ ابھی الیکشن نہیں ہو، ابھی تو دل بھرا نہیں. تو اس قسم کے 2-4 شیئر کر کے بولے زرزائی صاحب نہیں مان رہے. اور زرزائی صاحب تو پھر وہ زرزائی صاحب ہیں، وہ تو سیاست میں دیکھیں گے کہ کس وقت الیکشن ہونے میں فائدہ ہے. کہ اگر ابھی الیکشن ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی کے اگر الیکشن لڑے گی جیسی بھی ٹوٹی پھیٹی بلے کے نشان پہ، تو جو پنجاب میں وہ ڈیمیج کرے گی PML-N کو، تو اس کا فائدہ ان کو جائے گا. تو اس قسم کی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں آپشن A پہ جاتے ہیں یا آپشن B پہ جاتے ہیں. آپشن A یہ ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور اکتوبر کے اینڈ یا نومبر کے فرسٹ ویک، دیٹس اٹ. یہ لاسٹ 10 ڈیز ہے. مطلب 25 اکتوبر سے لے کے 5 نومبر کے درمیان کوئی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. اور یہ ڈیٹ نہیں آئی تو پھر کچھ اور ہوگا. کچھ اور کیا ہوگا وہ ہم اگلے پروگرام میں بتانے کی کوشش کریں گے. فی الحال تو اس پہ زیادہ زور ہے، کیونکہ 1 سال بڑھانے کے لیے ان کو کورٹ جانا پڑے گا، اور کورٹ سے جانے سے پہلے پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کرنا پڑے گا، جو کہ دونوں چیزیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، خاص کر غریبوں کا بہت بہت خیال رکھیں. گرمیاں بہت شدید ہیں، ختم ہونے کو ہیں، اچھا موسم آنے کو ہے، لیکن یہ چند دن جو گرمی کے باقی ہیں، پرندوں کے لیے پانی رکھیں باہر، اور اب خود بھی بہت زیادہ پانی پئیں، اور غریبوں کا بہت خیال رکھیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.